أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کا پبلک اور پرائیویٹ عمل کا ڈفرنس ہے۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بہت لاؤڈ طریقے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ لقو لقا سے ہے، یعنی ملنا، ملاقات کرنا۔ ملاقات کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے۔ یہ جب سب کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت لاؤڈلی اپنے ایمان کو ایکسپریس کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ پبلک عمل بہت زیادہ اوور دا ٹاپ ہوتا ہے ان کا۔ نماز بھی یہ پہلی صف میں پڑھا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لاؤڈلی اور بہت گرم جوشی سے اپنی ایفیلیشن کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس عمل کو ہمیں سورہ منافقون میں بتاتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ۔ اے نبی، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، خلو خلوت سے ہے، یعنی کہ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ منافقین بل کے دونوں سوراخ کھلے رکھتے ہیں، جہاں سے خطرہ نظر آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے بھی دوستی پوری رکھو، اس سے بھی دوستی پوری رکھو، اور جدھر سے مسئلہ پڑے گا دوسری طرف نکل جائیں گے۔ یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں۔ ایک تو منافقین کے سردار جو کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، دوسرا جیوز جو وہاں پہ یہودی تھے مدینہ کے، ان کے سرداروں سے بھی انہوں نے اپنی دوستیاں رکھی ہوئی تھیں، اور مشرکین مکہ سے بھی انہوں نے دوستیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ سورہ ناس میں آتا ہے من الجنۃ والناس، یہاں انسانی شیطانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ یمدہم بڑھا رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی عقل کے اندھے پن میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ مدہ یا مدو ہوتا ہے بڑھانا، پھیلانا۔ مد الارض بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا، کسی کو پھیلا دینا، اسپریڈ کر دینا، ایکسٹینڈ کر دینا۔ فی طغیانہم، طغی جو ہوتا ہے شدت البغی کو کہتے ہیں، یعنی بغاوت کی انتہا کو، جب کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ پانی میں بھی جب طغیانی آتی ہے سمندر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ سمندر اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ منافقین بھی جو ہیں اپنی طغیانی میں اپنی حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ یا امہون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اما یا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ یوز ہوا ہے۔ لیکن آمہا جو ہے وہ عقل کے اندھے کو کہتے ہیں، یا پھر دل کے اندھے کو کہتے ہیں، جو دل بصیرت سے خالی ہو۔ انسان اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور ایک انسان کے اندر روح کی آنکھ ہوتی ہے، انسان کے دل کی آنکھ ہوتی ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر سے بصیرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات کا ذکر سورہ حج میں کرتے ہیں، آیہ نمبر 46، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ۔ بات تو یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج میں کی ہے، اس یعمہون کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ دلوں کے اندھے ہیں۔ استاد نعمان علی خان نے
اکثر اس بات کی اس طرح سے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح مذاق کر رہا ہے کہ ایک کتے کی مثال لیں کہ اس کا مالک جو ہے اس نے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو ایک لیش ڈالی ہوتی ہے. اگر تو لیش چھوٹی ہو تو کتا ذرا سا سڑک پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو مالک کھینچ لیتا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر مالک جو ہے 100 فٹ کی لیش ڈال دے تو کتے کو 100 فٹ تک یہی لگتا رہے گا کہ وہ آزاد ہے. وہ جہاں دل چاہے گا جائے گا، جو مرضی تباہی اٹھانا چاہے گا اٹھائے گا، وہ اپنی طغیانی میں بڑھ جائے گا. یہاں تک کہ 100 فٹ جب آئے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے تو گلے میں پٹا ڈلا ہوا تھا، اس کا تو مذاق اللہ اڑا رہا تھا. جب اس کی گردن کھچے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ جو ساری نافرمانی تھی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس وقت بھی اس کی رسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے فی طغیانہم یعمہون کی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کچھ لوگوں پہ کہ جن کی رسی اللہ تعالیٰ کھینچ کے رکھتا ہے. تھوڑی سی غلطی پہ بھی رسی کھنچ جاتی ہے اور بندہ آن ٹریک آ جاتا ہے. لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے سزا مل گئی. اس کا شکر کرنا چاہیے. اگر رسی دراز ہو جائے تو زندگی گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان غلط کر رہا ہے، کہ انسان غلطی پہ ہے. اپنی طغیانی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت دفعہ بزنس اور تجارت کی لینگویج استعمال کرتے ہیں قرآن میں، کیونکہ خاص طور پہ مکہ میں جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں کی مین انکم کا سورس جو تھا وہ بزنس ہی تھا. وہ مکہ سے چیزیں لے کر جایا کرتے تھے سیریا اور پرشیا، اور وہاں سے چیزیں خرید کے واپس لے کر آیا کرتے تھے. اور ان کو بزنس اور تجارت اور پروفٹ اور نفع اور منافع بخش ڈیل، ان ساری چیزوں کا بہت اچھی طریقے سے پتہ تھا. وہ اس زبان اور بزنس کی لینگویج کو جانتے تھے. اور بارٹر ٹریڈ بھی اس زمانے میں بہت عام تھی، یعنی کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز لینی، جیسے کھجور دے کے گندم لے لو، یا باڑ لے لینا ہے تو گندم دے دو. اس طرح ان ایک چیز دے کے دوسری چیز سے وہ تجارت کیا کرتے تھے. انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی لے لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سودے میں، اس تجارت میں، اس بزنس ڈیل میں انہیں کوئی منافع نہیں ملے گا. یہ ایسے منافقین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے، ظاہر ہے کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تو ایک لیول کی ہدایت ملتی ہی ہے، تو انسان اشہد لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس لیول تک اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے ہاتھ میں ہدایت تھی، لیکن انہوں نے وہ ہدایت دے کر اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بہت ساری جگہ پہ بھی ہمیں تجارت کی اگزامپلس دیتے ہیں کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ بھی ایک سودا ہی کرتے ہیں. دنیا میں نیک عمل کر لو، مشکلیں اٹھا لو، قربانیاں دے دو، صدقہ خیرات دے دو. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے دیں، اپنا پیسہ، اپنا مال، سب کچھ دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ بزنس کر لو، اس بزنس ڈیل کا منافع تمہیں آخرت میں ملے گا. سورہ فاتر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی. یرجون تجارتا لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. ہجرت کے وقت حضرت صہیب الرومی جب مکہ سے نکلے تو سب مشرکین نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور حضرت صہیب الرومی اس وقت بہت اچھے تیر انداز تھے. تو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مدینہ ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت صہیب الرومی نے کہا کہ میرے یہ پاس 40 تیر ہیں، اور تم سب لوگ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں میں سے سب سے بہترین تیر انداز ہوں، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے تیر تم لوگوں پر نہیں چلا دوں گا، اور اس کے بعد میرے پاس ایک تلوار ہے اور اس سے بھی میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور پھر بھی اگر میں بچ جاؤں تو پھر تم مجھے روک لینا. تو اب یہ کشمکش میں پڑ گئے. مشرکین بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور حضرت صہیب الرومی بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ. تو حضرت صہیب الرومی نے ان کو کہا، بلکہ انہوں نے حضرت صہیب الرومی کو کہا کہ آپ ہمیں اپنا
جو کچھ بھی مال دولت ہے اس کا پتہ بتا دیں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں تھا کہ جہاں سے منی ٹرانسفر کی جا سکے مکہ سے مدینہ، نہ ہی وہ مطلب اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے مال. تو زیادہ تر صحابہ کرام وہیں پہ کہیں نہ کہیں اپنا جتنا بھی مال و دولت تھا وہ چھپا کے اور زمین کے نیچے دبا کے یا کہیں کسی کنویں میں رکھ کے یا کہیں دور چھپا کے چلے گئے تھے، تاکہ وہ کسی اور موقع پر جا کے اسے حاصل کر سکیں. تو حضرت صہیب الرومی نے اس موقع پر انہیں اپنا سارا مال و دولت جو بھی ان کے پاس تھا، اور وہ کافی ویل آف تھے، انہوں نے اپنا سارا مال و دولت، اپنے گھر کا پتہ، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا کہ مجھے بس ہجرت کرنے دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب الرومی پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا یا ابا یحییٰ قد ربحت تجارہ، کہ اے ابو یحییٰ، یہ ان کی کنیت تھی، تم نے بڑا ہی نفع بخش سودا کر لیا. تو وہ بہت خوش ہوئے حضرت صہیب الرومی، اور انہوں نے کہا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے قرآن میں ایک آیت بھیجی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ حضرت صہیب الرومی کے لیے آیت نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا یحییٰ قد ربحت تجارہ، تم نے بہت ہی نفع بخش تجارت کی ہے. تو یہ تجارت کا کانسیپٹ تھا صحابہ کرام میں. اور ادھر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا. ایک طرف صحابہ کرام تھے جو اپنا سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا خرید رہے تھے، اور یہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے اسے بیچ ڈالا. تو یہ ہماری 3 آیات ہو گئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 17 کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.